ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال عز وجل في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على آل محمد وعلى آل محمد. برادران اسلام، عزیز و بزرگ و دوستو، ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، یہ بات تو سب جانتے ہیں، لیکن ساتھ کے ساتھ یہ جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ دین اسلام ہے کیا، تاکہ ہم صحیح طور پہ پکے اور سچے مسلمان بن سکیں. ہمارا دین کوئی فرضی رسمی موقتی دین نہیں ہے، ہمارا دین ایک نظام حیات ہے. نظام حیات یعنی زندگی گزارنے کا ایک نظم، ایک طریقہ، ایک سسٹم. اور ہماری زندگی کے تمام معاملات کے لیے، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے معاشرت ہو، چاہے معاملات ہو، ہمارا دین ہم کو مضبوط واضح رہنمائی عطا فرماتا ہے. اب صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین سیکھیں، اور ہمارے دین کے اندر جس کا نام اسلام ہے، ہم کو حکم یہ ہے کہ ہم پورے حیثیت سے اللہ اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں، کیونکہ اسلام کے معنی ہوتے ہی ہیں خود سپردگی اور تسلیم کے. خود سپردگی یعنی اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا. تو اسلام لانے والا اپنے آپ کو کس کے حوالے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتا ہے. یعنی حکم اللہ کا مانے گا اور رسول کا مانے گا. اس بات کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے وہ اقرار کر رہا ہوتا ہے. اور اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا زبان سے اقرار کر لے تو ہم اس کو مسلمان کہیں گے، اور ایک مسلمان کے لیے جو بھی ظاہری شرعی احکام ہے وہ سب اس پر جاری ہوں گے. اب جہاں تک رہی بات دل سے ماننے کی، جس کو ایمان کہتے ہیں، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. لیکن ایک مسلمان کو صرف ظاہری مسلمانی پر نہیں رکنا چاہیے، بلکہ آگے بڑھ کر کے ایمان کی جو کیفیات ہیں، ایمان کے جو درجات ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب کے جو درجات ہیں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہنا چاہیے. کیوں؟ دنیا میں آپ دیکھیں، اگر ہم ہزار پتی ہیں تو لکھ پتی بننے کی کوشش کرتے، لکھ پتی ہے تو کروڑ پتی بننے کی کوشش کرتے، کرائے کا مکان ہے تو ذاتی لینے کی کوشش کرتے، سائیکل پہ تھے تو بائک لینے کی کوشش کرتے، جن کے پاس بائک ہے ان کار کی چکر میں ہیں. تو دنیاوی طور پہ تو ہم ترقی کرنا چاہتے، اور منع بھی نہیں ہے کہ کوئی انسان کے پاس کچھ ہے تو وہ اس میں اضافے کی کوشش کرے، کیونکہ اضافے کی کوشش نہیں کرے گا تو کمی ہو جائے گی. کوئی آدمی ہزار پتی ہے، اسی پر کام چلاتا رہے گا تو پھر وہ فقیر پتی ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیشہ بڑھنے کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ کمی سے بچاتا ہے. تو دنیا میں جب ہم یہ قاعدہ جانتے ہیں اور ہر شخص اس کوشش میں رہتا ہے کہ وہ ترقی کرے، تو اس سے زیادہ ہم کو دین کے حوالے سے کوشش کرنی چاہیے. اگر ہمارا حلیہ دنیا داروں جیسا ہے تو دین میں ترقی کیا ہے کہ ہمارا حلیہ دینداروں جیسا ہو جائے. ہمارا لباس دنیا داروں جیسا ہے تو ہمارے دین میں یہ حکم ہے کہ ہم نیک لوگوں کے طرز اور طریقے کو اختیار کریں، ان کی طرح کا لباس پہنیں. اپنی گفتگو اگر فضول تھی تو اس کو کام والی گفتگو بنائیں. اپنی زندگی خرافات میں، فضولیات میں، حب دنیا میں بسا ہو رہی ہے تو اس کو حب خدا، حب رسول میں لگائیں، اور اچھے اچھے کاموں میں اس کو صرف کریں. صرف 5 وقتہ نمازوں کی حد تک ہم پابندی کرنے والے ہیں تو پھر اس میں جو نوافل اور سنن ہیں اس کی پابندی کی کوشش کریں. اگر وہ کرتے ہیں تو پھر یہ 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ جو نمازوں کی فضیلت آئی ہے، تہجد، اشراق، چاشت، اس میں ترقی کریں. تو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا دین ہم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ فاستبقوا الخیرات. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ خیرات میں سبقت لے جاؤ. خیرات خیر کے کام، بھلائی کے کام میں سبقت لے جاؤ. سبقت لے جاؤ، کمپیٹ کرو، آگے بڑھو. انبیاء علیہ السلام کے، اولیاء اللہ کے واقعات قرآن میں، حدیث میں بیان ہوئے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہم ان کی زندگیوں کو پیش نظر رکھیں. وہ کیسے لوگ تھے، عبادات کے حوالے سے، اطاعت کے حوالے سے، قربانیوں کے حوالے سے ہماری حوصلہ افزائی ہو، ہمت افزائی ہو. اور کمپیٹ کرنے کے لیے حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو قرآن اور حدیث انبیاء، اولیاء، صالحین کے قصے، واقعات اس لیے بیان کیا ہے تاکہ ہم ان کی زندگیوں کو مشعل راہ بنائیں. تو عزیزان گرامی،
ہم دین اسلام کے جب ماننے والے ہیں تو ایک بنیادی بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسلام نام ہے اطاعت خدا اور اطاعت رسول کا، اور اس کی تاکید قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں بھری پڑی ہے۔ ہم اگر اسلام کو اپنی مرضی، اپنے شوق، اپنے سہولت کے اعتبار سے اختیار کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اسلام کو اسلام کی مزاج کے اعتبار سے اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جیسا مسلمان چاہتا ہے، اللہ کے رسول جیسا مسلمان چاہتے ہیں، ویسا مسلمان بننے کی کوشش کریں، نہ کہ ایڈجسٹنگ طریقہ کار کو اختیار کریں۔ کیوں ایسا ہوگا تو پھر زوال کی طرف جائیں گے۔ جیسے میں نے کہا، ترقی، آگے بڑھنا، آگے نہیں بڑھیں گے پیچھے ہٹیں گے۔ جیسا کہ آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا جو زوال اور پستی ہے، یہ ایسے ہی نہیں آئی۔ ترقی کا پروسیس جب رکتا ہے تو ایک نیچرل پروسیس یہ ہے کہ پھر آدمی زوال کی طرف جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے روزانہ جو بھی کما رہا ہے اس میں اگر آگے چل کر کے اضافہ نہ ہو تو جب مہنگائی بڑھے گی، خرچے بڑھیں گے تو وہ جو پیسہ ہے اس کو کافی نہیں ہوگا۔ تو اس واسطے انسان کوشش کیا کرتا، آج روز 500 کماتا ہوں تو 1000 کر لوں، مہینے کو اگر مجھے 25,000 ملتے ہیں تو تنخواہ بڑھاؤں، کچھ سائڈ میں کام کروں، 50,000 تک کما لوں۔ کیوں کرتا ہے ایسے؟ اس کو پتا ہے آج تو ٹھیک ہے 25 میں کام چلا لوں گا، آگے چل کے یہی 25 سستے ہو جائیں گے۔ جیسے سونا آج سے 10-20 سال پہلے جو قیمت رکھتا تھا، آج کیا وہی قیمت ہے اس کی؟ 10-20 سال پہلے اگر 20-25,000 30,000 40,000 میں تھا ہوگا، جو بھی تھی یہ قیمت مجھے یاد نہیں ہے، لیکن آج وہ نہیں ہے، آج 1 لاکھ کے اوپر ہے۔ تو جس کے پاس اگر 1 لاکھ روپے کی آج آمدنی ہے تو وہ آدمی آج کے حالات کو فیس کر سکتا ہے۔ اگر وہی پرانی آمدنی جو آج سے 20-25 سال پہلے تھی وہ اس کی ہے تو کیا وہ آج سروائیو کر سکے گا؟ تو ایسے ہی آپ سمجھ لیں کہ دین کے اندر بھی ہے کہ آپ اسی پہ کام چلاؤں گا، گھسے پٹے انداز میں چل رہا ہے جیسا بھی چلاؤں گا تو یہ چیز ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اسلام نام کس کا ہے؟ اطاعت خدا اور اطاعت رسول کا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیرو، پیٹھ دکھاؤ، روگردانی کرو، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو یقیناً ہمارے رسول پر پہنچا دینا ہے، اور رسول نے پہنچا دیا۔ حجۃ الوداع جو آخری حج تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں حضور نے 1,24,000 کم و بیش صحابہ کے سامنے جب واعظ فرمایا تو اس میں ان سے حضور نے یہ حد لیا، ان سے پوچھا کیا میں نے تم کو اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا؟ تو صحابہ عرض گزار ہوئے یقیناً یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا۔ حضور نے پھر پوچھا 2 مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ بھی پوچھا۔ جب ان لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ آپ نے یقیناً اللہ کا پیغام پہنچا دیا جیسا کہ اس کے پہنچانے کا حق تھا، تو حضور نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ تو فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، یقیناً ہمارے رسول پر پہنچا دینا ہے، تبلیغ ہے، بلاغ ہے، پہنچا دینا۔ حضور نے پہنچا دیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ہم کو پہنچا ہے اس کو ہم اس کا حق دیں۔ ہم کو جو احکام پہنچے ہیں، کرنے کے کام بتا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بچنے کے کام بتا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہم کو یہ کیسا پتہ چلے گا کہ کیا کام کرنے کے ہیں اور کیا کام بچنے کے ہیں؟ کیونکہ دین یہ 2 چیزوں کا نام ہے۔ دین کہتا ہے یہ کرو، یہ مت کرو، یہ کرو گے اللہ راضی ہوگا، یہ کرو گے اللہ ناراض ہوگا۔ تو کیا یہ جو کام ہے دین کے، جو کرنے اور نہیں کرنے کے، جن کو اصطلاح میں اوامر و نواہی کہتے ہیں، یہ خواب میں آئیں گے؟ اچانک سے ہم کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کام ہے دین کے جو ہم کو کرنے ہیں اور کیا کام ہے جس سے بچنا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ دین سیکھنے کی چیز ہے۔ اس سے پہلے میں بولا اور بار بار بولتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ باتیں بیان کرنے سے مقصود یہی ہے کہ میں بار بار آپ کو یہ توجہ دلاؤں کہ دین نام کس چیز کا ہے، کہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین ایڈجسٹمنٹ کا نام نہیں ہے، دین خدا رسول کے سامنے سرنڈر ہونے کا نام ہے، اللہ اس کے رسول کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دینے کا نام ہے، اپنی مرضیات، اپنی آرزو، اپنی تمنا، اپنی خواہش بازو رکھ کر اللہ رسول کا حکم کیا ہے دیکھنے کا نام ہے۔ کیونکہ ہم دیندار کے دیندار بھی بنے ہوئے ہیں اور جو ہم نے کرنا ہے وہ بھی کریں گے، یعنی جس میں اللہ رسول کی ناراضگی ہے۔ مسلمانوں کے کئی امور جس میں آپ دیکھ لیں، معاشرتی کئی امور ہیں، یعنی معاشرت کسے کہتے ہیں؟ سوشل لائف، اس میں دیکھیں آپ، اسی طرح مسلمانوں کے معاملات میں دیکھیں، ڈیلنگ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہمارا طرز عمل ہے۔ اب ایک لے دے کے عبادات ہیں، اس میں بھی گرتے پڑتے انداز میں خیر کر لے رہے ہیں، اللہ قبول فرمانے والا ہے، لیکن معاملات میں اور معاشرت میں اور حقوق میں ایسا نہیں چلتا، کیونکہ وہ جو حق اللہ کا ہے عبادات وہ اللہ کا بندے کا معاملہ ہے، لیکن معاملات میں لوگوں کے ساتھ تعلقات میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ اللہ کا حق ہی نہیں ہے، وہ جس کا حق ہے اس کا معاملہ ہے، تو اللہ معاف نہیں فرمائے گا، حدیث شریف میں آیا۔ تو اس حوالے سے ہم کو مستعد رہنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، کیا فرمایا؟ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ دیکھو ہر چیز کے لیے ایک محل ہوتا ہے نا بھائی، ایک کام جب ہوتا ہے تو اس کے حساب سے سلوک ہوتا ہے۔ ایک آدمی نوکری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، آپ تنخواہ دیتے ہیں، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، آرانے جارانے آپ تنخواہ دیتے ہیں، اس کو نکال دیتے ہیں نوکری سے۔ تو ہر چیز کے لیے ایک محل ہوتا ہے، تنخواہ کے لیے محل ہے، کام کرے۔ رحم کے لیے کیا محل ہے؟ اللہ کا رحم ہم پر ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول۔ آج آپ دیکھیں مسلمان دگرگو ہیں، جگہ جگہ پٹ رہے ہیں، ٹھک رہے ہیں، مر رہے ہیں، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ان پہ رحم نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور رحم کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ رحم کے لیے جو اللہ نے طریقہ بتایا ہے اطیعوا اللہ،
وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. کیا معنی ہے اس آیت کا؟ وما آتاکم الرسول، جو کچھ رسول تم کو دیں، فخذوہ، اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ، اور جس سے تم کو منع کر دیں، وما نہاکم فانتہوا، بس تم اس سے دور رہو، اس سے دور رہو جس سے رسول تم کو منع کرے. تو رسول کیا دیے، اس کو ہم کو لینا، اور رسول کس سے روکے، جس سے ہم کو رکنا. اس کے لیے کی ضرورت ہے. علم کی ہمارے دین میں تاکید اسی لیے ہے کہ تم سیکھو. کیوں سیکھیں گے نہیں تو معلوم کیسا ہوگا. اور میں بولا نا آپ کو، بار بار بولتا ہوں، خواب میں نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. سیکھنا پڑے گا. آپ ملازمت کے لیے جاتے ہیں، اور ایسا نہیں کرنا دے، سیکھنا پڑے گا. تو عزیزان گرامی، وہ ساری باتیں جو دین نے بتایا ہے، کیونکہ دین کیا ہے، ضابطۂ حیات ہے، نظام حیات ہے، پوری زندگی سے تعلق رکھتا ہے نا بھائی، پیدا ہونے سے مرنے تک، سو کے اٹھنے سے دوبارہ سونے تک. تو یہ چیز کیا آپ کو تقریر میں سکھائی جا سکتی ہے؟ آدمی 10-20 سال کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں سر کھپایا تو جا کے انجینئر، ڈاکٹر، وکیل یا جو بھی پیشے میں ہے وہ بنتا. تو جس پیشے میں بنا، وکیل ڈاکٹر نہیں جانتا، ڈاکٹر وکیل نہیں جانتا، انجینئر ڈاکٹر نہیں جانتا، ڈاکٹر انجینئر نہیں جانتا. تو اتنے سال کھپانے کے بعد ایک شعبے حیات میں آپ ماہر بھی بولنے سکتے، قابل بنے بول سکتے. ماہر بننے اور 10-20 سال پریکٹس کرنا پڑتا جو فیلڈ میں ہے. آپ 30-40 سال کی جب آپ کی عمر ہوتی تو آپ کی پہچان بنتی وہ فیلڈ کے اندر. ہو سکتا ہے وہ محنت کرے، قابل رہے تو، ورنہ کئی روزانہ کے ڈاکٹر ہیں گلیوں میں پھر رہے ہیں، کئی انجینئر ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کئی وکیل ہیں بیچارے پوری عمر گزر جاتی، خالی کالا کوٹ رہتا، کوئی مقام نہیں رہتا. محنت بھی کرنا پڑے. تو بتانا ہے چاروں ایک زندگی کے شعبہ، ایک سیکشن سے تعلق رکھتی ہے چیز، اس میں اتنی محنت کر کے آپ ایک مقام بنا رہے ہیں. دین جو زندگی پر پورے حاوی ہے وہ ایسے آ جاتا. بڑے بڑے اللہ والے بزرگ ہیں جن اپنی عمریں کھپائے. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، دین کو ہم آج کل لائٹ لیے ہوئے ہیں، سائڈ بزنس ہے، یعنی سوچ جو دنیا کے کام کرنا ہے کر لینا، ٹائم رہا تو یہ کرنا. کئی لوگوں کا خیال ایسا رہتا ریٹائرمنٹ کے بعد کرنے کے کام آئے بھائی یہ داڑھی واڑی چھوڑ کے جب کرسی پہ بیٹھنے کی عمر ہوتی جب آ کے مسجد میں بیٹھنا اللہ اللہ کرنا. جانے کے وقت میں آنے کے بعد کے کام کہاں سے ہوتے؟ آدمی کا دین کوئی عمر سے تعلق نہیں رکھتا. آدمی شعور جہاں بیدار ہوا کہ میرے کو یہ کرنا ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، وہاں سے دین کا کام شروع ہوگا. یعنی بچہ جب 10-12 سال کا ہوتا وہیں شعور بیدار ہو جاتا اس کا. تو وہاں اگر انہیں نہیں سیکھا دین، اب مرے وقت نہیں سیکھتا کوئی بھی، اور سیکھ بھی لیا تو خالی سیکھا تو کریں گا کا، پھر کچھ کرنا ہے تو پہلے سیکھنا. بچپن میں کہیں کو پڑھاتے بچوں کو، 40 سال ہوئے بس سمجھ اچھی آتی نہیں، جب پڑھانا شروع کرنا تو بولتے ارے کیسی بات کر رہے ہیں بھائی، اس عمر میں پڑھا تو پھر جو پڑھا اس کا فائدہ کب اٹھائیں گا. تو دنیا کے حوالے سے اتنی بات سمجھ میں آ رہی، دین کے حوالے سے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ جہاں سے شعور بیدار ہوا وہاں سے دین سیکھنا چاہیے. بلکہ کتنے ہمارے مسلمان ایسے ہیں، میں ان کی بے عزتی کرنے یا اپنی علمی لیاقت جھاڑنے کے واسطے یہ بات نہیں بول رہا ہوں. حقیقت ہمارے دین کی وہ بتانا چاہ رہا ہوں. میں 50-50 60-60 سال کے ہے، شرمندگی ان کو ہوتی نہیں ہوتی نہیں معلوم، ہم کو تو دیکھ کے ہوتی. نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا. کیوں نہیں آیا بھائی؟ کون روکا آپ کو؟ خود ہی رکے، آپ سیکھے نہیں. آپ کے اوپر فرض ہے جب نماز فرض ہے تو نماز کیسا پڑھنا سیکھنا. مولویوں کے پیچھے پھرتے، نوکری ہونا ہے تو ایجنٹوں کے پیچھے پھرتے، نوکریاں کیسا ملتے، ویب سائٹوں کے اوپر گھنٹوں بیٹھتے، اور بھی جو طریقے کرتے. منع نہیں ہے کرو، جب اس کی اتنی جو ہے دنیا کی چیز ہے سب چھوڑ کے جانا ہے. آخرت جس سے سمرتی نماز طریقہ نہیں معلوم. آپ کوئی بھی مسلک کے ہوں گے، حنفی ہوں گے، شافعی ہوں گے، حنبلی ہوں گے، غلط مسئلہ ہے. جس مسلک کے اس کے مطابق تو سیکھو نا. کئی حنفی ہے، حنفیہ جہاں ہاتھ بنتے صحیح ہے، یا شافعی جہاں بنتے صحیح ہے، وہ جھگڑا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. آپ اگر حنفی ہے تو حنفی کا بننا ہاتھ وہ تو سیکھو. حنفیوں کی نماز کیسی ہونا الگ ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے، چند چیزوں میں فرق ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا فساد امت کے اندر پیدا ہوا. سنت کے مطابق ان کی نماز صحیح ہے جو قرآن حدیث کی بات کرتے. ارے نادانوں کیسی بات کر رہے ہیں. 1400 سال کی تاریخ ہے حنفیت کی، شافعیت کی. اتنے سال سے علماء صبح نمازاں پڑھے سو غارت ہو گئے ان کے. اب اگر کوئی یہ بتا رہا کہ حدیث میں یہ ہے تو لوگوں کو حدیثاں پتہ نہیں تھے. چلو جان دو بھائی، یہ بول سکتے امام بخاری آنے سے پہلے نہیں معلوم تھے. امام بخاری آباد نہیں معلوم ان کو. ان کے علماء پورے گمراہی پہ جمع ہو گئے. حضور فرمایا میری امت کبھی گمراہی پہ جمع ہی نہیں ہو سکتی. 1-2 مسئلے، ہاتھ کہاں باندھنا ہے، رفع یدین کرنا ہے، انگلی ہلانا ہے نہیں، اس کے اوپر جھگڑ لے رہے ہیں. اس کے اوپر جھگڑ کے امت کے اندر جو فساد پیدا ہو رہا ہے وہ تمہاری نماز کے چھوڑنے کے فساد سے بڑا ہے. عمر بھر اگر کوئی نماز نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ کا قائل ہے، مسلمان مرا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. لیکن اگر کوئی مفسد ہے اور امت کے اندر فساد پیدا کر کے مر رہا ہے، اس کی نمازیں ہے بھی تو ضائع جانے والی، اس کے روزے ہے بھی تو برباد ہونے والے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. امت کے اتحاد سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، یاد رکھو. اس کو پامال مت کرو خدا را یہ سمجھ کے. ہو سکتا ہے آپ بہت اچھی نماز پڑھ رہے ہیں جو اللہ اس کے رسول پسند کرے اور قبول بھی کر لے، لیکن یہ کہہ کر کے تمہاری نمازیں نہیں ہوتی، تم لوگ سنت پہ چلنے والے نہیں ہیں، امت کے اندر فساد ہے. خیر بات موضوع سے نہ ہٹ جائے، میں یہ نوجوانوں کے اس واسطے بول رہا ہوں. کوئی بھی کچھ بھی قرآن حدیث کے نام پہ بولتے فوری جو ہے ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. اور ایک مسلمان کا اعتقاد جذبہ رہتا ہے بھائی سنت کے مطابق چلنا. بلکہ لیکن یہ سمجھ لو کہ ہمارے جو علماء جس بھی مسلک کے رہے ہوں گے وہ آپ کو کوئی راہ بتائے، خدا نہ خواستہ نفسانیت پہ نہیں چلا ہے،
ہو سکتا ہوں ان کی تحقیق میں غلطی ہوئی، لیکن وہ جان بوجھ کے آپ کو رسول اللہ کے طریقے سے ہٹانے کے واسطے یہ چیزیں بتاتے تو مسلمانوں میں ایسے جیالے پیدا ہوئے ہوں گے، ان گردن اڑا دیتے تھے ان کے. کوئی ایک زمانے میں ہوا ہوگا ایک کہ ان کا عروج تھا اس واسطے تھا، کر لیے بعد میں کیا ہوا جب زوال آیا اس وقت کون اٹھ کے کھڑے ہوئے تھے کہ تم خلاف سنت کر رہے ہیں، تمہاری گردن ماننا چاہیے. تو بہرحال عزیزو، میں اصل میں ایک حدیث پاک سوچ کے آیا تھا، اس کی تشریح آپ کے سامنے کروں گا، بلکہ وہ تو کروں گا میں انشاءاللہ، لیکن بات نکل کے یہاں تک پہنچ گئی. مگر کوشش یہ کرا کہ موضوع کے اندر ہی رہوں. وہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی. یہ اسلام ہے، یعنی اللہ رسول کے حکم کے آگے گردن جھکا دینا. تو ساری باتیں اسلام کی جو ہم آپ کو نہیں سکھا سکتے، بولنا ہے چاہوں علماء کو پکڑو مستند، اللہ والوں سے وابستہ رہو، ان کی خدمت کرو، ان کی جوتیاں اٹھاؤ. جب آتا دین اٹھا کے دیکھو، صحابہ کی جوتیاں تابعین اٹھائے، تابعین کی جوتیاں تابعین اٹھائے، بعد میں ایسے ہی ہوتے رہا. جو اٹھائے انہوں دین سیکھے، جس کو دین سیکھنے نہیں ہے انہوں نہ جوتیاں اٹھاؤ نہ کچھ خدمت کرو، ضرورت ہی نہیں ہے، ایسی چلتی زندگی گزرتی مر جاتے. اگر کچھ چاہیں کے دیندار بنے تو اس کے لیے اہل علم لوگوں سے جڑنا پڑے گا. اس مقام سے ٹھہر کے امام ہوں، خطیب ہوں، علماء سے جڑو، بلکہ اپنے مفاد کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اتنا مقدس مقام ہے. میرے سے جڑنے بول رہا ہوں آپ کو میں، اہل علم میں جو معتبر لوگ ہیں ان سے جڑو، کہیں صحیح علم سیکھو، دین سیکھو. سیکھنے کی چیز ہے دین. اگر نہیں سیکھیں گے اللہ کے پاس حساب ہوگا، پکڑ ہوگی اور بڑی سخت پکڑ ہوگی. تو عزیزان گرامی، دین کی باتوں میں سے کچھ اہم باتیں جو یہ سمجھ لو آپ کے یہ دین کی اہم ترین باتیں ہیں، خلاصہ ہے، اس حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سرکار کے صحابی ہیں. وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم 6 باتوں کی مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. فرمایا سرکار کیا فرمائے؟ ضمانت کس کو بولتے؟ گارنٹی، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں گارنٹی، یعنی آپ وعدہ کرنا کہ میں یہ ضرور کروں گا تو گارنٹی بولتے ہیں نا اس کو. تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ 6 باتوں کی تم ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی 6 کام یہ کر لو، جنت میں دلا دوں گا تم. کیوں؟ حضور کی بات پہ عمل کیے، اور حضور کی بات پہ عمل کرنے والے کے لیے جنت ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرنے والے کے لیے جنت ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کتنی بڑی بات ہے، سرکار کی کیسی عظمت اور کیسی شان، اندازہ لگاؤ. رسول اللہ کی اطاعت کو اللہ بعینی اپنی اطاعت فرما رہے ہیں. تو یہ 6 باتیں کیا کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب پہلی بات، جب بات کرو تو سچ بولو. دوسری بات، جب وعدہ کرو تو وفا کرو. تیسری بات، جب کوئی امانت رکھے تو اسے پورا کرو، یعنی خیانت مت کرو. چوتھی بات، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. پانچویں بات، نگاہ کو غیر محرم کو دیکھنے سے بچاؤ. چھٹی بات، اپنے ہاتھ کو ظلم سے بچاؤ. کتنی باتیں ہیں؟ 6. اس میں پہلی کیا ہے؟ بات کرو تو سچ بولو. اسلام کا دوسرا نام سچ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ شریف کی 40ویں سال میں اعلان نبوت فرمائے، میں اللہ کا نبی ہوں، لوگوں کو بتائے. لیکن اس سے بھی قبل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہچانے جاتے تھے اپنے معاشرے میں صادق الوعد کے نام سے، وعدے کے سچے، قول کے سچے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بعد میں پیش کیا، اسلام بعد میں پیش کیا، اپنا کردار پہلے پیش فرمایا. اپنا کردار پہلے پیش فرمایا. آج جو کمی ہمارے اندر ہے وہ کردار ہی کی ہے. میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں کہ شملہ شایا پہن کے آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، میری باتیں بہت اچھی دکھ رہی. آپ میں سے بھی کوئی محنت کرا، علم سیکھا، ہو سکتا مجھ سے بھی اچھا وہ بول جائے، مجھ سے بھی اچھی باتیں کسی کو بتا لے. یہ کردار نہیں ہے، یہ اقوال ہے. کردار کیا ہے؟ لائف میں آپ کتنے پریکٹیکل ہیں. سچ اس کی دلالت کرتا ہے، آپ کتنے سچے ہیں. میرا یہاں سے اس محراب سے ٹھہر کر کے آپ کو تقریر کرنا اتنے کمال کی بات نہیں ہے جتنا میرا زندگی کے امور میں سچا ہونا ہے، کیونکہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، مجھ کو بھی فائدہ ہوگا. یہ باتوں سے بھی ہو رہا ہوگا، لیکن کل آپ کو پتا چلے کہ یہ باتیں تو اچھی کرتے ہیں، ہے جھوٹے، تو میرا اعتبار کریں گے آپ لوگ؟ میرا اعتماد کریں گے؟ میرے شملے کی کوئی آپ کے پاس حیثیت نہیں رہے گی، میرے شائع کی، میری داڑھی کی، میری باتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. لیکن افسوس کی بات ہے، ہم اپنی زندگیوں میں لوگوں کی صورتیں، ان کی شکلیں، ان کے لباس کے پیمانوں پر لوگوں کو تولتے ہیں، جبکہ ایک مسلمان کو اس کے کردار کے پیمانے پہ تولنا چاہیے. کردار میں کیا چیز ہے؟ آدمی کا سچا ہونا. کتنی تاکید ہمارے دین میں اس کی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کیا فرما رہے ہیں؟ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، متقی بنو. اس کو کہتے ہیں متقی. متقی کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے کو. اطاعت تو کرنا ہی ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کر کے کوئی نافرمانی سے بچ سکتا. اطاعت کرتے ہوئے نافرمانی سے بچنا، کیونکہ کئی ایسے اطاعت بھی کرتے ہیں، نافرمانی بھی کرتے ہیں، مکس کر دیتے ہیں اچھے اور برے. تو فرمایا تقوی یہ ہے کہ اللہ کی نامرضیات سے بچو. پھر بات وہیں آ گئی، اللہ کی نامرضیات کیا ہے؟ بہت بڑی فہرست ہے اس کی. علم سیکھنا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا. جب تک آپ جانیں گے نہیں نامرضیات کیا ہے، چھوڑیں گے کیسے؟ اس واسطے مسلمان یہ طے کیے ہیں بہت بڑی تعداد کہ جانو ہی نہیں تاکہ یہ نوبت نہ آئے. یہ فارمولہ اختیار کر لیں. جان کے پھنسو کہاں. کئی لوگ ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ واعظ کی، نصیحت کی جب بات ہوتی ہے تو ان کے پاس ٹائم نہیں رہتا. کیوں بولے تو انہوں بولتے سنے تو جان پہ پڑتا. ایسے بعض لوگوں کی سوچ ہے، سب نہیں. الحمدللہ آپ حضرات جو یہاں حاضر ہے مسجد میں، یہ بتاتا ہے کہ آپ کو کچھ دلچسپی ہے دین کی باتیں سننے. اب کئی لوگ مصروف ہوں گے،
سب تو ایسے نہیں ہوتے کہ وہ سننے نہیں چاہتے, مصروفیت کی وجہ سے نہیں سن سکتے, مگر ایک تعداد ایسی بھی ہے کہ وہ سننے نہیں چاہتے. کیوں؟ سننے کان تک پہنچا اس واسطے عذاب نہ پڑ جائے جان کے اوپر, معاذ اللہ, ایسی ان کی سوچ ہوتی. تو بتانا چاہ رہا ہوں عزیزو کہ سچ کی ہمارے دین میں بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وکنوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچائی والے بن جاؤ, کنوا مع الصادقین, سچوں میں سے ہو جاؤ. تو سچ کی جو ہے بڑی تاکید ہمارے دین میں. کیوں؟ اس واسطے کہ آدمی کے ظاہر اور باطن میں اگر فرق ہو جائے نا, اس کا دین برباد ہو جاتا ہے. اور یہ منافق کی عادت ہے جھوٹ بولنا, کیونکہ اس کے دل میں ایک ہوتا ہے, زبان پر ایک ہوتا ہے. اس کے برعکس مومن کی کیا شان ہے؟ مومن کے جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ ہوتا ہے. اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ جو کچھ ہمارے دل میں وہ زبان پہ ہو. کئی وقت ایسا ہوتا ہے کسی سے ناراضگی ہوتی ہے, غصہ ہوتا ہے, کیا وہ زبان پہ ہونا چاہیے؟ کسی کے بارے میں ہماری رائے غلط ہوتی ہے, لیکن ہم اپنی بہادری یہ سمجھتے ہوئے کہ میری رائے اس کے بارے میں غلط ہو, اس کا دل دکھے کیوں نہ دکھے, میں کہہ کے رہوں گا, منہ پہ کہہ رہے ہیں, یہ مطلب نہیں ہے. یعنی ظاہر اور باطن میں فرق نہیں ہوتا. اگر اس کے دل میں ناراضگی ہوتی ہے, اظہار بھی کرتا ہے کسی سے اصلاح کی نیت سے کہ بھائی مجھے یہ بات آپ کی اچھی نہیں لگی, مجھے ایسے سے آپ کے بارے میں تکلیف ہے, نہ کہ اس کو ذلیل کرنے کی نیت سے سب کے سامنے اس کو برا بھلا کر رہا ہے, جھڑک رہا ہے, یہ کہہ کر کے میرے دل میں جو ہے میری زبان پر ہے. کئی لوگ یہ بھی حماقت کرتے ہیں. یہ دینداری نہیں ہے. کسی کا دل دکھانا دینداری ہو سکتی ہے. ہاں, اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو لوگوں کے بیچ میں کر رہا ہے اور اس سے لوگ برائی کے جو ہے طرف جائیں گے, تو ویسے شخص کو عوام میں وہیں پر ٹوک دینا, جھڑک دینا, یہ ضروری ہوتا ہے. تو خیر وہ سب کب کر سکتے ہیں؟ جب شعور ہو دینی اور علم ہو اور اخلاص ہو. اخلاص خود انسان کو کئی کام جو ہم دین سمجھ کے کرتے رہتے ہیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ تم جو کر رہے ہو دین کا دکھاوا تو ہے, دین نہیں. اخلاص کی یہ طاقت ہے. تو مختصر یہ عزیز ہو کہ حدیث شریف میں آیا ہے سچ کے حوالے سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعلیکم بالصدق, تم سچ کو اپنے اوپر لازم کر لو. اور پھر حضور نے فرمایا, حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے. کیوں سچ کو لازم کرو؟ سچا آدمی نیک آدمی ہوتا ہے. کوئی حلیت سے نیک نظر آئے, باتوں سے نیک نظر آئے, ضروری نہیں ہے کہ وہ نیک ہو. سچ بولنے والا ہو تو وہ نیک آدمی ہے. کیوں؟ حضور فرما رہے ہیں سچ کو اپنے اوپر لازم کر لو, کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور سرکار فرماتے ہیں اسی ارشاد میں کہ آدمی سچ بولتا رہتا ہے, یعنی سچ کا عادی ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صدیقین میں اس کو لکھ دیتا ہے. صدیقیت ایک روحانی بہت بڑا مرتبہ ہے. ان کے سب میں جیسے ابو بکر صدیق تمام صدیقین کے سردار ہیں, تو جو صدیق ہوتے ہیں وہ اولیاء ہوتے ہیں اللہ کے. تو سچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی دوستی عطا کر دیتا ہے. اور ایسے اس کے برعکس, سچ کے برعکس کیا صفت ہے بھائی؟ سب کو معلوم ہے, جھوٹ, خلاف واقعہ کوئی بات کہنا, کوئی بات ہو اور کہے کچھ اور. تو اس سے ظاہر اور باطن میں فرق ہوتا ہے. یہ بھی نفاق کی علامت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جیسے مومن کی نشانی کیا ہے؟ وہ سچ بولے گا. تو ایسے ہی منافق کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں نا بھائی, ہر چیز اپنی نشانی سے پہچانی جاتی ہے, اپنی صفات سے پہچانی جاتی ہے. کالا بشٹ, لال بشٹ بولتے, تو وہ کالا اس کی صفت ہے, لال اس کی صفت ہے, اس سے وہ پہچانا جا رہا ہے. تو ایسے ہی مومن کی بھی صفات ہوتی ہیں. مومن کے حلیے سے بھی وہ پہچانا جاتا ہے, بات سے بھی پہچانا جاتا ہے, لیکن اصل ایمان ہوتا کہاں ہے؟ یہاں دل میں. تو مومن کا ایمان یہاں ہوتا ہے, تو اس کے بھی صفات ہوتے ہیں ایمان کے. یہ اسلام کے صفات ہے, لباس, صورت, بات. ایمان قلب میں ہوتا ہے, اس کی صفات کیا ہے؟ تو ایسے ہی نفاق کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے, تو اس کی بھی صفات ہوتی ہے. تو حضور نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. بات کرے جھوٹ بولے, وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے, کوئی امانت رکھا ہے تو اس میں خیانت کرے. تو یہ کس کی صفات ہے, کس کی نشانیاں ہیں؟ منافق کی. تو مومن کی نشانیاں اس کے برعکس ہے. بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے, بھلے ہی اس کو کوئی نقصان ہو جائے, بھلے ہی تکلیف ہو جائے, تو دنیا میں بھی اس کا فائدہ اس کو ہوتا ہے. جو آدمی سچ بولتا ہے با اعتبار ہوتا ہے, اور جو آدمی سچ نہیں بولتا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا, آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ, دیکھو آپ برا تھا سچا تھا, یہ کہنا چاہ رہا ہوں. آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں بڑا برا آدمی ہوں, شراب پیتا ہوں, زنا کرتا ہوں, اور بھی برے کام کرتا ہوں, لیکن یا رسول اللہ میں یہ سب بری عادتیں ایک لت نہیں چھوڑ سکتا. اور صحیح بات بھی تھی, کیونکہ کوئی آدمی جب ایک عرصے تک برائی کا عادی ہو جاتا ہے, لت پڑ جاتی ہے اس کو. لت کسے کہتے ہیں؟ عادت. تو اندر سے اس کو وہ اکساتی ہے, تو آدمی فوری اس کو نہیں چھوڑ سکتا. چھوٹ ضرور سکتے ہیں, مشکل ہوتی ہے. تو اس نے اپنی سچائی کس طرح ظاہر کی, یا رسول اللہ میں برا بھی ہوں, اس نے کہا سچ. دوسرے میں یہ سب چھوڑ بھی نہیں سکتا ایک ساتھ. تو اب کوئی ایک ایسی چیز بتائیے جس کو میں چھوڑ دوں, اور میں وعدہ کرتا ہوں اللہ کے رسول سے کہ آپ جو فرمائیں گے وہ چیز میں ضرور چھوڑ دوں. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت کے قربان جاؤ, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ارشاد فرمائیں, اے شخص تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے. تو وعدہ کیا, یا رسول اللہ میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا, اور چل پڑا. شرابی تھا, رات ہوئی, لت ستائی, شراب پینے جانا چاہتا تھا, خیال آیا رسول اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. اب اگر شراب پیوں اور جا کر جھوٹ بولوں تو وعدہ خلافی ہوگی, اور اگر میں سچ بول دوں تو صحابہ کے سامنے رسوائی ہوگی. شراب نہیں پیا اس دن. اس طرح دوسری برائیوں کو بھی یہی سوچ کے چھوڑتا چلا گیا, یہاں تک کہ جب رسول اللہ کے پاس آیا ایک مرتبہ تو وہ تمام گناہ اس سے چھوٹ چکے تھے. تو ایک سچ بولنے کی طاقت کیسے اس انسان کے اندر. ہم سچے بننا نہیں چاہ رہے. سچے اگر بننا چاہیں تو جیسے کوئی آدمی
ان پڑھ ہے, جاہل ہے, پڑھا لکھا بننا چاہتا ہے تو محنت کرنا پڑے گا نا. خواب میں تھوڑا ہی علم آ جائے گا. کوئی آدمی غریب ہے, امیر بننا چاہتا ہے تو محنت کرنا پڑے گا نا, اس کو پیسے کمانا پڑے گا تو وہ امیر بنے گا. تو ایسے ہی سچ سے ہم بننا چاہ رہے ہیں, جو بہت بڑی دولت ہے دین و دنیا میں, ایسے ہی بن جائیں گے کیا؟ اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا. کبھی ایسا ہوگا, ایسے سچویشنز آتے ہیں جہاں ہم کو سچ بولنے میں نقصان کا خدشہ رہتا ہے, نقصان اٹھانا پڑے گا. جب آپ سچے بن جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں وہ سچ کا کیا کیا فائدہ دنیا اور آخرت میں آپ کو ہوتا ہے. دوسری بات, حضور نے فرمایا جب وعدہ کرو تو وفا کرو, پورا کرو. اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ اوفو بالعہد. قرآن ہے یہ. حدیث بولے تو باجنے بول سکتے ضعیف ہے, غریب ہے, یہ ہے, وہ ہے. قرآن کو کچھ کہیں گے تو پھر مسلمان باقی نہیں رہیں گے نا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اوفو, اور وفا کرو بالعہد, وعدوں کو وفا کرو. قرآن کہہ رہا ہے ان العہد کان مسئولا. کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ بے شک وعدے پوچھے جائیں گے, وعدوں کا حساب ہوگا. جس کو ہم آسانی سے یہ سمجھتے ہیں کہ چلتا دنیا میں آج وہی ماحول بنا ہوا ہے. جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ بولے تو بولتے چل رہا بھائی, کیا کریں گے, سو ویسی سے تو چل رہا بھائی, سو ویسی جائیں گے بولتے چلے جاتے ہیں اندر جہنم میں. ہرگز نہیں بولیں گے نا. تو پھر یہ سب چل رہا کا فارمولا چھوڑنا پڑے گا ہمیں. ایسے ہی وعدہ کے بارے میں بھی لوگ کیا کرتے, آؤ بھائی چلتا اتنا تو ہوتا. کئی لوگ ہیں میں دیکھتا ہوں ٹائم دیے 3 بجے آئیے, 4 بجے آتے. ارے بھائی ٹھیک ہے, گھنٹہ آئے ہوں, دیر ہو گئی, کچھ بھی وجہ رہیں گی. جس کو آپ وقت دیے اس کو اطلاع ہونا نا, آپ نہیں آ سک رہے تاکہ انہیں اپنا کچھ کام کر لے, آپ کے انتظار میں بیٹھا نہ رہے, یا اس کو اندازہ ہو جائے کہ بھائی یہ ٹائم پہ نہیں, یہ ٹائم پہ آئیں گے, ایڈجسٹمنٹ کر لے. کوئی اطلاع نہیں, کوئی خبر نہیں, 4 بجے دمک جاتے. ارے بھائی 3 بولے تھے نا, 4 بج رہے ہیں, 1 گھنٹہ 60 منٹ رہتے اس میں. 1 منٹ کے اندر جان نکل جاتی ہے انسان کی. 60 منٹ کس کو بولے, 60 منٹ میں 60 منٹ 700 آدمی مر سکتے. اب ان کے پاس اتنی ناقدری رہتی اتنے وقت کی, آ کے کیا بولتے, ذرہ دیر ہو گئی بولتے ہیں ہمارے پاس. عرف میں یہ بات کیا ہے, ذرہ دیر ہو گئی. دیکھو 1 گھنٹہ ذرہ ہے آپ کے پاس. اللہ اکبر. تو کتنی ہمارے پاس وعدے کی یعنی پورا کرنے کی بے پرواہی ہے, آپ اس سے اندازہ لگائیے. یہ معمولی بات نہیں ہے, دین ہے یہ. دین صرف نماز دین نہیں ہے, ٹوپی داڑھی تقریرہ دین نہیں ہے, یہ ہے کردار دین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت نہیں فرمائے, تجارت فرماتے تھے. حضور کے تجارت کے ساتھی تھے. ایک مرتبہ ایک معاملے میں وہ سرکار سے کہے کہ آپ تھوڑی دیر انتظار کیجئے, میں ابھی آتا ہوں. حضور فرمایا ٹھیک ہے میں تمہارا انتظار کرتا ہوں. وعدہ کیا حضور سے. یہ چلے گئے, بھول گئے جا کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی آتا ہوں بول کے گیا میں. 3 دن کے بعد یاد آیا, بھاگتے ہوئے آ کے دیکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب وعدہ وہاں کھڑے ہوئے تھے. مطلب جو بازار کے اوقات تھے اس میں رسول اللہ روز تشریف لاتے تھے, ان کے انتظار میں. کاروباری معاملات کے جو ٹائمنگ رہتے تھے اس میں تشریف لا کے ان کا انتظار فرماتے تھے. یہ تو بہت اونچا معیار ہے بھائی. ہم آپ سے بات یعنی اس کا مطالبہ بھی نہیں کر رہے ہیں, نہ میں کوئی دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں ایسا کر سکتا ہوں. حضور نے اتنا بلند معیار قائم فرمایا. ہم ان کے امتی ہیں, ہم کم سے کم امتی غلام ہونے کے ناطے تو اپنا کچھ معیار رکھیں. وعدوں کا رشتہ ناتا کرتے ہیں, ایک وعدہ ہے, رسما کر کے توڑ لینا, شادیاں کر کے بیویوں کو ستانا, بیویوں کا شادیاں کر کے شوہروں کی خلاف ورزی کرنا, یہ سب وعدہ خلافیاں ہیں. کیوں؟ جب عقد ہوتا ہے تو مرد کو معلوم رہتا میری بیوی بن کے آ رہی تو کس کی ذمہ داری ہے انہیں. وعدہ ہے کہ بولے بغیر بھی کئی چیزیں وعدہ رہتی ہیں, انڈرسٹوڈ, سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسے ہی بیوی کو معلوم رہتا میں شادی کر کے آئی ہوں, کس کی ماننا ہے میرے کو. اب وعدہ ہے کہ انہیں بغیر بولے بھی ہوتا اس پہ عمل. یہ تو بڑے بڑے وعدے ہیں روزمرہ کی زندگی کے. تو استحصالات آپ کو معلوم ہی ہے, خاص طور پہ کاروباری لوگوں کا تو جو طرز عمل ہے وعدہ جو ہے توڑنے کے حوالے سے, اللہ اکبر, کتابیں لکھی جا سکتی اس کے اوپر, اتنے اسٹوریاں ہیں. لیکن کتاب لکھ کے کریں گے کیا؟ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں, وہ کتابیں کہاں پڑھتے. تو بہرحال حضور کیا فرمائے, جنت کی گارنٹی اس کے لیے جو وعدہ وفا کرے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی امانت رکھے تو اس کو پورا کرے. اب امانت بولے تو ہمارے پاس پیسے کو رکھا دیے, چیزاں رکھا دیے, انہوں منگے دے دیے, ٹھیک ہے یہی مفہوم ہے. مگر صرف یہی امانت نہیں ہے. یہ ممبر پہ کھڑے ہونے والا بھی امین ہے, یہ محراب میں کھڑے ہونے والا بھی امین ہے, مسجد کا صدر, مسجد کا مؤذن, آپ انہوں سب امین ہے اپنے اپنے مرتبے میں. یہ مت سمجھو امین نام رہا تو امین ہوں گے, یا امین عہدہ رہا کسی کا امین صاحب تو انہوں امین ہوں گے, یا پھر کوئی کہے کہ میں امین ہوں تو امین ہوں گا. نہیں, حضور فرماتے کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتی, تم میں کا ہر کوئی نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی ہر آدمی کسی کے ماتحت ہے اور ہر آدمی کے ماتحت کوئی نہ کوئی ہے. زندگی سے کر رہی, آپ کسی کے اوپر ہیں, آپ کے اوپر کوئی ہے, اس کے اوپر کوئی ہے, آپ کے نیچے کوئی ہے, اس کے نیچے کوئی ہے. ہر فرد اپنے اپنے مرتبے میں امین ہے. باپ اپنی اولاد کا امین نہیں ہے, اولاد امانت نہیں ہے اس کے پاس اللہ کی. امام صاحب امین نہیں ہے لوگوں کی نمازوں کے, صدر صاحب امین نہیں ہے مسجد کی ذمہ داریوں کے, ایم ایل اے صاحب امین نہیں ہے اپنی قوم کے, ایم پی صاحب, ایم ایل اے صاحب 4-5 ایم ایل اے کے ایم پی رہتے ہیں, انہوں اپنے جو ایریا کے امین نہیں ہے. منسٹر, چیف منسٹر, پرائم منسٹر, یہ تو بڑے بڑے عہدے ہیں. عوام میں ہر فرد امین ہے. کلکم راعن, حسر اس کے اندر حدیث پاک کے الفاظ میں حسر نے گھیراؤ سب آ گئے اس میں. تو ہر کوئی اپنے اپنے مرتبے میں امین ہے اور اس کو خیال کرنا چاہیے کہ میرے جو ماتحت ہے ان کی جو ذمہ داریاں مجھ پر ہے میں اس کو کیسے ادا کر رہا ہوں. ملازم ہے کسی دکان میں کام کر رہا ہے, سیٹ کا امین ہے, انہوں نے کہا سیٹ بھی اس کے امین ہے. انہیں کیسا امین ہے, وہ مال کی حفاظت کرنا, سیٹ کا نقصان نہ ہونے دینا, اس کے ذمہ ہے.
تنخواہ اسی کی جا رہی ہے اس کو. کون سوچتے بھائی میں امین ہوں بلکہ سیٹھ صاحب امین ہے, پورے چیزوں کی نگرانی ان کے ذمہ ہے. نہیں, آپ کو جو ذمہ داری دی گئی آپ اس کے امین ہیں. تو ہر فرد امین ہے, سڑک پہ چلتا ہوا ایک آدمی امین ہے. اب تفصیل بیان کر تو بات لمبی ہوتی, اشارہ دے دیا ہمیں, اللہ ہم سب کو توفیق دے. چوتھی بات یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرمائے سرکار. شرمگاہوں کی حفاظت کرو. کیا مطلب ہے؟ زنا نہ کرو, ایسا کوئی کام مت کرو نظر سے, دل سے, جس سے کیا ہو, شرمگاہ کو گناہ ہو, یعنی شرمگاہ والا گناہ ہو. سزا تو سارے جسم کو ملے گی. شرمگاہ والے گناہ کیا کیا ہوتے ہیں سب جانتے ہیں. کوئی غیر نظارہ آپ کر رہے ہیں, برا نظارہ فون کے اوپر, ٹی وی کے اوپر, سڑک کے اوپر, تو اس کا اثر شرمگاہ سے تعلق ہوتا ہے, اس کا عذاب ہوگا. تو شرمگاہ کی حفاظت فرماؤ. اور اس کے برعکس کیا ہے, اس کا الٹا کیا ہے, شرمگاہ کی حفاظت نہ ہو, یعنی آدمی اپنے نسب کا خیال نہ رکھے, ناجائز کسی سے تعلقات رکھے, زنا کرے, لواطت کرے, مشت زنی کرے, یہ سب اس میں آتا ہے. اس کی تفصیل ہے پوری. پانچویں بات سرکار کیا فرمائے, نگاہ کو غیر محرم سے دیکھنے سے بچاؤ. آج کے دور میں بہت بڑا جوئے شیر لانا بولتے ہیں, یعنی پہاڑ کھود کے دودھ کی نہر نکالنا جیسا بولتے ہیں نا. ممکن ہے کیا؟ پہاڑ میں سے چوہے نکلتے, مٹی نکلتی, دودھ کی نہر نہیں نکلتی. ویسا کام ہے آج کے زمانے میں. کیوں؟ فونوں کے بعد سے, سڑکوں پہ جو ماحول ہے اس کے بعد سے, اور پھر جو بے حیائی کو دنیا میں مسلط کیا جا رہا ہے اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑا کام ہے. اور جس نے اپنی نگاہ نیچی کر لی, جیسا کہ قرآن کا حکم ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مومن مردوں سے فرما دیجیے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. اور مومن عورتوں کو بھی یہی حکم ہے قرآن میں ریفرنس دیا تو بہت زیادہ ہوتا. نگاہ نیچی رکھنے کا حکم, کہ نگاہ انسان کی دل پہ اثر ڈالتی ہے, اور دل میں ایمان ہوتا ہے, اور یہ حیا سے اس کا تعلق ہے, اور اس سے بے حیائی انسان میں پیدا ہوتی ہے تو اس کا ایمان خراب ہو جاتا ہے. اس واسطے حضور فرمایا غیر محرم پر کوئی نگاہ پہلی پڑ جائے معاف ہے, دوسری نگاہ معاف نہیں ہے, اس کا حساب ہوگا اللہ کے پاس. اور بھی اس حوالے سے بہت باتیں ہیں. تو مختصر آخری بات یہ کہ حضور فرمائے اپنے ہاتھ کو ظلم سے بچاؤ. ہاتھ سے زیادہ, کیونکہ ہاتھ سے زیادہ ظلم ہوتا ہے, مار پیٹ ہاتھ سے ہوتی, کسی کا مال چھیننا ہاتھ سے ہوتا, کسی کی آبرو گلہ پکڑنا ہاتھ سے ہوتا, اور بھی دوسرے کام ظلم کے ہاتھ سے ہوتے. اس واسطے کنایتن ہاتھ کہا گیا, مگر جز بول کے کل مراد لیا گیا. یعنی ہاتھ جز ہے آپ کا, لیکن وہ تعلق کس رکھتا ہے؟ جسم سے. انسان چاہے گا نہیں ہاتھ جہاں چاہے اٹھتا, مطلب انسان اٹھائے گا تو اٹھے گا. تو مطلب یہ ہے کہ تم ظلم سے باز رہو. صرف ہاتھ کہہ کر کے ہاتھ سے کیا جانے والا ظلم مراد نہیں ہے, وجود سارا مراد ہے کہ کوئی ظلم نہ کرے. تو اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ عدل. عدل یعنی انصاف. انصاف کسے بولتے ہیں؟ ہر ایک کو اس کا حق دینا. اب عدل انصاف بولتے تو خالی زمینوں, پلاٹوں, سونے چاندی کے قبضوں کو ظلم سمجھتے, اس کے خلاف کو ظلم نہیں سمجھتے. ہر قدم پہ آپ کو عدل انصاف کرنا ہے. سیدھے پیر کی چپل بائیں پیر میں پہنے تو ظلم ہے چپل کے اوپر, انہیں ہے سیدھے پاؤں کی, آپ بائیں پاؤں میں تو پہن رہے, دیوانے ہیں کیا؟ ٹوپی سر پہ رکھنا ہے, پیر کرنے ڈالا کوئی تو ظلم ہے. تو ایسا ہر چیز کے اندر عدل انصاف ہوتا, اپنی ذات کے حوالے سے, اللہ کے حقوق کے حوالے سے, بندوں کے حقوق کے حوالے سے, چلنے پھرنے کھانے پینے کے حوالے سے بھی ظلم ہو سکتا. ایک بزرگ تھے, ان کی 2 بیویاں تھیں. حضرت اپنی ایک بیوی کے پاس گئے, اس کے بعد دوسری بیوی کے پاس جانے لگے. آج کل تصور بھی نہیں کرنا ہے دوسری بیوی کا جوتے کھا جانے کے بات آئیں. پہلے زمانے میں کوئی برا نہیں سمجھتے تھے, کیونکہ حلال زندگی گزارنا چاہتے تھے. آج حرام خوری 10 کر لو, ایک سے دوسری کرے تو جوتے کھاتے. کیا کیا ہوتا سب آپ کو معلوم ہے. ختنہ ہو گئے, کیا بولتے دوسری شادی کرے تھے, ان کے سالے ان کو مار دیے. نہیں ہو رہے قصے, یہ ایسا غیر اسلامی اور زندگی میں انکریجمنٹ نہیں کر رہا ہوں آپ لوگوں کو شادیاں کرو, اور ایک بلکہ مگر بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا مسلم معاشرہ کیسی سوچ پہ جا رہا ہے. لاکھ شوہر برائیاں کر لے اتنا برا نہیں دکھتا, شادی نہیں کرنا انہیں, اس سے برا انسان نہیں رہتا دنیا میں. تو انہیں نمازی ہوں گا, روزے دار ہوں گا, کچھ بھی ہوں گا, مگر کئی مردہ ایسے ایک بیوی پہ ظلم کرنے, دوسری کرتے, اس پہ بھی ظلم کرتے, پھر تیسری پہ کرتے, پھر چوتھی پہ, چاروں مل کے اس پہ ظلم کرتے. تو مختصر یہ کہ وہ بزرگ کیا کرے, اپنی پہلی بیوی کے پاس گئے, اس کے بعد میں دوسری بیوی صاحبہ کرنے گئے. جاتے جاتے دروازے سے پلٹ گئے, تو لوگ بزرگ لوگوں کو تو دیکھتے رہتے, کیا کرنے, بہت فکر رہتی, اپنی نہیں رہتی, اپنے بچوں کی بیوی کی نہیں رہتی, مول صاحب کیا کریں, بہت فکر رہتی. تو ان کو دیکھے واپس چلے جائے, حضرت کئی کو واپس چلے جا رہے ہیں. تو بولے نہیں میاں لکڑی بھول گیا. تو بولے کہاں بھولے؟ تو بولے پہلی بیوی. ان کے گھر میں سیف ہے, آپ کی بیوی ہے, کبھی بھی لے سکتے. بولے نہیں, پہلی بیوی کرنے گئے تو ہاتھ میں لکڑی تھی, دوسری کرنے بغیر لکڑی کے کیسا جاؤں؟ تو کیا مارنے لے جانے تھے لکڑی انہوں؟ حیت تک عدل و انصاف والی ہو. ایک کے پاس جب جا رہے ہیں ایک حیت کے ساتھ جا رہے, فرض نہیں ہے. جو عدل و انصاف کرنا جانتے ہیں ان کے ایسے اطوار اور ایسے انداز ہوتے ہیں. ان کو پوچھنے ہوتی تھی کہ پہلی بیوی کے پاس لکڑی لے گئے, دوسری کرنے کہیں لے کے گئے. صرف عدل ان کا اس بات کا تقاضا کرا کہ ایک حیت کے ساتھ ایک بیوی کرنے گیا ہوں, ایک روک کا انداز تھا, دوسری کے پاس اس انداز سے اگر نہیں گیا تو یہ عدل کے خلاف. یہ شان اللہ والوں کی تھی, ایسی ان کی زندگیاں تھیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم دوسروں کو جن باتوں کی نصیحت کرتے ہیں خود اس پہ ہم عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. سچ بولنے والا بنائیے, وعدہ وفا کرنے والا بنائیے, امانت داری ہمارے اندر پیدا فرمائیے, شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا بنائیے, نگاہوں کو نیچی رکھنے والا بنائیے, اور لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کی زندگی گزاریں, ایسی توفیق نصیب فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین.